تو فرشتے لا تعداد موجود ہیں حدیث پا کے چاندے اللہ بھی جاندے ونجو میرے فرشتے کٹ جو بنائی بیٹھن یہ سنو کیا بیٹھے آدھے جندہ والد فوت تھی ویندے جندہ بھائی فوت تھی ویندے جندہ شوہر فوت تھی ویندے جندہ بچاں جندہ یتیم تھی وینن او جندہ رونن جزا فضا نہ کرن واویلا نہ کرن آنسو آمن اکھیں چودہ رب دی رحمت ہے جنہاں فرشتے قریب آنن تے بندہ آدھا بیٹھا ہوندے یار اللہ دی مرضی بھی آدھے سے مالک جو تھی یا یہ لفظہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ دی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچ گئی موٹی ترجمہ لیکن جنہاں فرشتے واپس پہنچ دیں حالانکہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ اللہ دی ذات خوب جان دیئے ساڑھے دل لج کیا ہے زبان نال کیا بیٹھے آلے نہیں ہے جو کچھ بیٹھے ہیں جیر رنگ اچ بیٹھے ہیں اللہ دی ذات سا کو جان دیئے اللہ تعالیٰ ساری کیفیت کو جان دے جیری محبت بیٹھے ہیں اون محبت کو جان دے اللہ دے عشق بیٹھے ہیں یا رسول اللہ دی محبت بیٹھے ہیں اللہ دی ذات خوب جان دیئے حالانکہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ جانن دے باوجود فرشتہ کنو کچھ دے میرے فرشتے گے جو ہاوے ستھر دے ہوتے بندے کٹھے تھے بیٹھے آن ایک کیا بیٹھے آتے آن تو فرشتے آتے ہیں اللہ سے کوئی آدھے بیٹھائی انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی آدھے بیٹھائی اللہ دی مرضی اگو بیٹھے آتے ہیں مالک جو تھیا فرمایا اچھا میدانہ گھندے بیٹھے آنا حضن و ملال چی بہے کے ہوش و ہوا سے چن میرے آلے پاسے رجوع آئی یہ واسطے بیٹھے ہیں جو مالک جو تھی آسا کوئی بخش لے سی جرہ سادہ فوت تھی کہ کوئی بخش لے سی نظریہ میرے فرشتے ہو ایہو آئی جی مولا ایہو آئی فرمایا گواہ تھی ونیو اشہدو یا ملائکہ ان تو سا گواہ تھی ونیو قد غفرت لہم میں ہنا کو بخش لیتا میرے پیارے دوستو اے بخشش جا محفلہ ہونین اے بڑی محبت علی محفلہ ہونین اتھے تو ساسا وسیب علی برادری علی کٹھے تھی بانی ہیں اللہ دے فرشتے لا تعداد کٹھے تھینن جت ذکر مصطفیٰ بیا تھیندہ ہوئے کوئی فرشتے حکمے کو سڑے دے ودیانن آدھن حلومو ادھر آؤ ذکر مصطفیٰ ہی پاسے بیا تھیندے جنن فرشتے آنن جنن بندہ سبحان اللہ آدھے ایک گواہی دینن فرمایا اندہ درخت اندہ نان دا ایک سبحان اللہ کے بھی اندہ نان دا جنت درختی لاڑو تے 90 نیکیاں لکھ چھوڑو 90 گناہ مٹا چھوڑو 90 درجے بلند فرما چھوڑو اے میرے دوستو واضح و نصیحت دی مزہ ہی چیزیں چھے جیرے سماعت فرماون والے ہونن انہاں کو چاہیے جو سبحان اللہ این نظریہ نہ لاکھن اسا این محفل چ آئے بیٹھے ہیں اللہ کرے ساڈا ہی خاتمہ ایمان دے تھی پوے تے اے جہ محفلاں ساڈے پیچھے بن پوے ہن تے محفلاں قرآن و حدیث تا جتھے ذکر ہوئے ہولے ہولے ختم بھی نہ تھین انہاں دے دور پڑھو تے بس ختم پڑھو کینے مولوی درولا کٹے سو کو ٹائم دے اسے جانے سپیکر کو چمبڑ دن جانے بالکل چھڑے دے کہنی اگر نظریہ ہی تقریر نہ سنن ہے تول شومی قسمت سمجھے سب تو افضل کچھ کاری صاحب بیٹھن دروش نہیں پڑھن کنو ذکر و اذکار کرن کنو درس و حدیث تا درس افضل سننے بیٹھے درس و حدیث قرآن اور حدیث تا درس یہ سب عبادت تو افضل ہے ہی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتا بیٹھے اما آگے یہی اٹھی کے کھڑ کے استقبال کر کیونکہ تیری ماں دا بہت بڑا شان ہے اگر قرآن پڑھتا بیٹھے ابا آ گئی اٹھی کے استقبال کر قرآن پڑھتا بیٹھے استاد آ گئی تلاوت چھوڑے اٹھی کے استقبال کر کیونکہ تیرے پیو ماں کے نو افضل مقام رکھ دے استاد توجہ ہے دوستو یہ دوست یہ محفلہ جی رہے ہوں نا یہ خالی نہیں بھیجا بندہ خالی جھولی گھن کے آندے جھولے بھر کے جی فرشتے لا تعداد ہیں اللہ پاک دے کہ اللہ دی رحمتی بے بہا ہے سورۃ دخان شریف ہے 5ویں سپارہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا اے او رات پیان دیئے جے کو اسلامی قانون دے اندر آدھن بجٹ دی رات جیری اج رات آسی اے نا جیری کل رات آسی ایمیں تھوڑا تھوڑا ایمیں نال نال تھی آسو نا کیونکہ گرمی دا ہے کیا نا وال ٹھڑی ٹھڑی ہوائی اللہ تعالیٰ گھول لیتی ہے اللہ فرمائے چلو سورج کٹھو چا ہوائی گھولو چا میری مخلوق کو تکلیف نہ تھی
چلو ایویں ہول ہول آگے تھیندے آؤ آون والے بندے کو مسئلہ نہ بن سی پیچھے جگہ جیویں ہو سی باویں وڈا ہے کوئی چھوٹا ہے پیچھے باندھا وے سی کیونکہ ذکر مصطفیٰ دی محفل جو تھئی ای محفل وچ آون والا بدبخت نہیں ہوندا بخت والا بن کے ویندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ارواح المؤمنین یأتون فی کل لیلۃ الجمعۃ ویوم الجمعۃ ویوم عاشوراء ولیلۃ النصف من شعبان فرمایا جرن مقدر والی رات آندیے ان ارواح المؤمنین جرہم مومنیاں دا روحاں ہونین سونے نے فرمایا مومنیاں دا روحاں قائد اچ نہیں ہونیاں مومنیاں دا روحاں فرمایا آزاد ہونن جمعرات اللہ چھٹی دیں دے فرمایا وان وے روح اپنے گھر چکر لیا جمعرات کی فضیلت فرمایا جمعرات ہوئے روح گھر آندیے جمعہ ہوئے روح گھر آندیے فرمایا اشورے دی رات ہوئے اشورہ تھڈی ہوئے حدیث پاک موجود ہے شرح برزخ دی اندر امام نصفی علیہ الرحمہ لکھ دن فرمایا اے روحاں اپنے گھر جانین جدن شب برات آوے لیلۃ القدر دی رات آوے روحاں آنین گیٹ دے آکے کھڑوینین فیعتونا علی ابواب بیوتہم روحاں ڈائریکٹ گھر چ نہیں آئینا حضور نے فرمایا گیٹ چ روح آئے کھڑی رہن فیعتون علی ابواب بیوتہم فرمایا اما فوت تھی گئی جمعرات آئیے اشورے دی رات آئیے لیلۃ النصف من شعبان دی رات آئیے لیلۃ القدر دی رات آئیے اے برکت والیاں رات آئیں مومنیاں دا روحاں کو چھٹی مل دیئے اما فوت تھی گئی اما آئی کھڑی آئی بابا فوت تھی گئے بابا آیا کھڑے بیوی فوت تھی گئی بیوی آئی کھڑی ہے آبا و اجداد جرے گھرو فوت تھی وینن حضور نے فرمایا فیعتونا علی ابواب بیوتہم گیٹاں دے وچ آ کے کھڑ ویندن اگر ورثا گھر ویلے نماز پڑھ کے ستے پن قرآن دی تلاوت کر کے ستے پن فرمایا رحمت فرشتے موجود ہونن روحاں آنین فرمایا آواز آدین آدین ولا تنسونا ولا تنسونا ورحمونا وفی غربتنا فرمایا وہ میرے بچے تسا غفلت دی نیندر ستے پیوے اسا یہ پلنگ ٹھہا ٹھہا کے گئے آئے یہ چونیاں چانیاں بسترے وچھا وچھا کے گئے آئے او میرے بچے غافل نہ سمو جاگو اللہ دا ذکر کرو فرمایا اللہ دی حمد و ثنا پڑھو درو شریف پڑھوا سورت ملک پڑھوا سورت مزمل شریف پڑھوا سورت یاسین شریف پڑھوا فرمایا کل شریف پڑھ کے سارے پچھو ثواب بھیجوا فرمایا وہ سمن دا وقت ڈھیری وے اگا بہو سمنے جو کہنا فرمایا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے سمن دا وقت ڈھیرے میں کتاب پڑھے ایک بندہ فوت تھیا تے قبر کھٹی قبر نالو جو گھری اندرو اتنا نور نکلیا قبر کھٹا ڈر کے بہر بھج گیا قبر چو آواز آئی وہ بندہ اللہ دا بندہ ڈرنا ذرا قریب آ میری گل دا سن تسا اندازہ فرمائے میری گل دا سن بندہ ڈردا قریب آیا ڈٹھو سی قبر اتنا نور ہائی قبر ہے قبر روشن تے منور ہے وہ بندہ آدھے میں جو ڈٹھے قرآن شریف اگو پہ تے قرآن شریف دی تلاوت بندہ بیٹھا کرے بولو قرآن پاک دی کہیں کہیں کو موبائل دے دے جوان دی نیندرہ دی این دی نیندری دیکھ کوئی ایسے بندے ہی ہیں جنہیں سورت ملک پڑھ کے سمجھ سورت دہ شریف پڑھ کے سمجھن سورت مزمل شریف پڑھ کے سمجھن
او چاہنن ہو سکدے زندگی دی آخری رات ہوئے بھی یعنی قرآن دا پڑھ کے سما توجہ ہے دوست تو اس قرآن پاک موجود آئی وہ آکھے ڈر نہ قریب ہے وہ آکھے تیرے نال معاملہ وہ آکھے میں جدن تک آیا میری قبری روشن ہے میں قرآن بیٹھا پڑھدا قبر ہے بولو قبر ہے حالانکہ قرآن بندہ دنیا دے وچ پڑھے ایندا ثواب ہے ایک لفظ پڑھن نال ڈا نیکیاں مل جن ڈا گناہ مٹینن ڈا درجے بلند تھینن تے جڑا ایک سپارہ روز پڑھے پورے مہینے دے اندر قرآن دا ختم تھیندے جڑا 2 سپارے پڑھے ایک مہینے جو 2 ختم تھیندے جڑا ہر مہینے پتر دعا دے ہاتھ چاہ کے اماں دی روح کو ثواب بیٹھا بخشے والد دی روح کو ثواب بیٹھا بخشے اپنے رشتہ داراں دے روح کو ثواب بیٹھا بخشے قرآن پڑھن والا کو 2 ختم قرآن دا یا 1 ختم قرآن دا مہینے بعد ثواب مل سی قبر خوش تھی سی یا کوئی نہ ان بندے پوچھا ہوں کہ یار تو مر گئے وہ کہ چوکھا عرصہ تھی وہ کہ 300 سال تھی گیا کتنی سال کتنا عرصہ 300 سال تھی گیا میں کو فوت تھے ہوئے میں قبر آیا اللہ میرے اوتے راضی تھی پہ اللہ نے فرمایا میرا بندہ کئی شاید لوڑ ہوئی دسا میں کو قرآن نال محبت آئی میں کہ اوہ تا راہون دا ہتھائی ہے برزخ ہے میں کو قرآن شریف دیتا ونے تاکہ میں قرآن دی تلاوت کریں گا وعدہ کرے سو کچھ نہ کچھ حصہ جیرا کچھ آندے پڑھ کے ستے کرو منہ زبانی پڑھ گئے سبحان اللہ دیکھ کے پڑھ سکے اگر منہ زبانی کئی صورت نہیں آندی تو قرآن شریف فرول کے ایک صورت پڑھ کے سم مزہ تب ہے لب لباب ہے ایک قرآن شریف پڑھ کے جتنا حصہ ہی آوے پڑھ کے سم رب دی رحمت ہی ہے موت آئی کھڑی ہوئے چلو بیانی باوضو تھی کہ قرآن پڑھ کے تو مروں جو ایک بندہ میں کو ٹکرے تھے ایویں آیا تے سوٹی دے آسرے چنگا بھلا آئی دے چہن کے پیا بائے میں کہ خیر ہے سہی بزرگو آج کل چھوٹی چھوٹی ہاتھ ہے چاہوں آگے پوتر کیا پوچھ دے ہن شعبان دا مہینہ خیر نال آگے اتو رمضان شریف آمن اللہ ہے تے پچھلے سال ہی میرے خیال ہے روز نمی رکھ سکیا تے ہونی شوگر وال ہیٹ گئی ہے تے معلوم تھی دے اتواری بھی مشکل ہے روزے توجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمین اما عائشہ فرما ای مہینے دیگر مہینہ کنو حضور زیادہ روزے رکھیں اس واسطے آج بھی مومنہ دا طریقہ ہے روزے رکھیں تاکہ رمضان شریف آمن دی تیاری تھی وے جسم برداشت تھی وے نہ بخ دی محسوس تھی وے نہ ترہ محسوس تھی وے اس واسطے قرآن اعلان کریں دے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرے تا حرام دی موت نہ مر رہے چاستا آوے مران دی حلال دی موت نہ تھی کہ مار ادھا ترجمہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہرگز بیمان تھی کہ نہ مرا ہے تا مسلمان تھی کہ توجہ ہی نہ صحیح یہ جنہ رات سونی آئیے حضور دے 9 یا 11 محرمات بیویان آپ دیاں ساڑھا مومنہ دا ماما یہ جنہ رات مقدران دی آئیے شب برات دی رات آئیے اے وارا ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ دا ہے سبحان اللہ جانی بندے پیچھا بیٹھے دے دے خیر ہے میں توک بیٹھے دے تو سب پیچھا بیٹھے دے یہ دا مسئلہ ہے کہ ہم کدے گیا ویسے فلانے حاجی صاحب دی کول خانی ہے وہ کہ مولوی جنے وہ فلانا اپنے مسیح اللہ کیا تھا بیٹھا ہوا کہ ایمان چاٹ نہ کرا پتہ کخدہ نہیں لگا توجہ کرے سو دا پتہ لگ سکتا یہ زندگی دے قیمتی لمحات سمجھیں ہو سکتے زندگی دی آخری محفل ہوئے بھائی محفل نصیب نہ تھی وے کم از کم عشق رسول دی مہر دا سینے دے لگی پئی ہوئے اے ہن غیران دا نعرہ لا لا کے تھک پے وے تے ہن نعرہ اللہ دے نا دے رسول دا ہی لایا کرو توجہ ہے نا صحیح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایہا رات جدن آئیے ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ دوار آئی حضور علیہ السلام اے او کوٹھائے اے او مکانے اے او بلڈنگے جتھے سید المرسلین آرام پہ فرمینے جرہ مکان مبارک جو حضور آرام فرمیندے پہ اس وقت فرمایا ایہو کوٹھا ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ دا مکان کتنی مبارک گھڑی ہے سرکار نے فرمایا ایمیں آئین حضور ایمیں آئین ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ پاک دے گھر
وارا جو ام المؤمنین دا سید المرسلین علیہ السلام آئین گفت و شنید چارو تھائیے فرمایا صدیق اکبر دی پیاری دھی ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ اسا مومنہ دی ماں سید المرسلین دے چہرے کو ڈٹھے اتے حضور ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ دے چہرے کو ڈٹھے فرمایا دوہیں ایک بے کو دیکھ کے کھیل پن مسکرا پن معلوم تھی دے بیوی خامد کو دیکھ کے کھیل پوے سمجھ گھر آباد ہے تے خامد تھجو جو آوے دے بیوی کو دیکھ کے خوش تھی وے تے سلام والاوے آکھو گھر جنت بنے نہ بنے یہ علیحدہ گالے جو بتھاڑ پچھو ہی سجایا ہوں دے من معلوم تھی دے گھر نال پویوں بولیں دا ہی کہنی ہاتھ دی روٹی کھان دا ہی کہنی وہ خیال کر سرکار نے فرمایا جس مرد دا اخلاق اپنی بیوی نالے میں محمد کو پیارا لگ دے بیچ گالی ڈھیسا رہن تب سران تو سیانے بند بیٹھے ہوئے سمجھ گئی ہو سو حضور نے فرمایا جیرے گھر نال خوش اخلاق رکھ دے محبت رکھ دے میں محمد دی سنت ادا کریں دے میرے رلے ہو سی آؤ توجہ کرے سو ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ فرمینن میرے کمرے چی میں حضور آئین تے فرمایا آ کے لیٹ پن تھوڑی دیر دی بعد حضور اٹھی پن فرمایا عائشہ آج بجٹ دی رات آج فیصلے دی رات آج فیصلے تھی من موت و حیات دے فیصلے تھی من جیرے جیرے دنیا دے روح آمنن فرمایا آج لکھی سی فرمایا جیرے مرنن اووی آج لکھی سی جیرے جمسن آج لکھی سن فرمایا جنہ دا رزق ودھایا ویسی او آج لکھا ویسی جنہ دا رزق ودھیا ہویا ہائی تے گھٹایا ویسی آج دی رات لکھی سی فرمایا اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تعالی ینزلو لغروب الشمس الى السماء الدنیا فرمایا جدن چوڑی دنی ختم تھی دے 15ویں دی رات آدھی کل اتوار شام کو چوڑا مکویسن دے رات 15 دیو سی سوار دا نہیں 15 دا ہو سی سید المرسلین علیہ السلام نے فرمایا چوڑی دا نہیں خیر دا لہویں دے 15ویں دی رات جدن شروع تھی دیئے فرمایا پہلے آسمان دنیا دے رب العالمین تجلی آلے دے فرمایا تجلی آلے دے آسمان دنیا تو پہلے فرمایا رب العالمین دے تجلی لگویں دن فرمایا رب آواز بٹھا دیں دے پہلے بندہ جمعہ پڑھے بخشش منگ دے نماز پڑھے بخشش منگ دے تہجد پڑھے مقصد یا بخشش تھی پوے اشراق پڑھ دے بخشش تھی پوے اوابین پڑھ دے بخشش تھی پوے سارے نمازاں سارے عبادتہ کریں دے مقصد ہی ہوئے جو رب راضی تھی وے خدا میں کو بخش دے یہ نظری ہے نا بے سارے دا ہمیں نماز فرض عینی ہے یہ ہے دا ربنا کو پھر لی پڑھ دے ہونے ہے نا مقصد ہی ہوں دے رب سا کو بخش دے اگے پیچھے اسا منگ دے آئیں اللہ سا کو بخش دے پر نبی صحیح نے فرمایا اے او رات مقدر علی سال دے بعد آ دیئے فرمایا پہلے آسمان دنیا دے رب العالمین تجلی آلیں دن اللہ رب العالمین فرمے دے الا من مستغفرن فاغفر لہو وہ ہے کہ میرے کنو بخشش منگن والا میں رب کو بخش دے اور حدوث دا فرمان سرکار دا ذہن نشین کرا ہے سرکار نے فرمایا تو زندگی دے اندر اے رات مبارک آوے تفقومو لیلہا راتی قیام کرا ہے ترمذی شریف حدیث موجود ہے راوی ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ فرمایا ایک رات میری زندگی چاہیے حضور میرے کمرے چاہے میں غور فرمایا تو آدھے میرے میٹھے نبی فرمایا نفل نیتین تے قرآن دی تلاوت شروع کی ام المؤمنین فرمے دیئے میں ڈٹھا حضور کھڑے ہن تے قرآن کھڑے پڑھ دیا نفل ہی پڑھ دے کھڑے ہن جرلے حضور تھک پومن ہا وال حضور بہ کے پڑھ دے ہن جب وال بہ کے پڑھ دے ہن وال ما ڈٹھوم جو کھڑ کے پڑھ دے کھڑے ہو دے
اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقوموا لیلہا راتی قیام کرا ہے کہ فجر تھی پوے جیندے ہو وہ تو والوسوموا یومہا و روزہ ہی رکھ چھوڑا ہے. انشاءاللہ کوشش کرے سو. پاک نبی علیہ السلام میں لیٹن ام المؤمنین فرمینن وال میری آنکھ کھلیے سرکار بستر دے کوئی نہ ہن. کتاب لکھیے حیات النبی لکھن والے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ وہ لکھ دن ای فضیلت دے اندر کہ سرکار حجرے پاک جو آپ بہر تشریف گن گے تے اما عائشہ صدیقہ دی اکھ کھلی ڈٹھو نے حضور بستر دے نہان ایویں بئی گھر دروازہ کھولے نے جو شاید حضور بئی محرم دے گھر نہ ہومن بئی زوجہ دے گھر نہ ہومن کمرہ اما عائشہ صدیقہ دروازہ کھلیں دی آئی مصطفیٰ کو بے چینی نال لے دی آئی حتیٰ کہ سارے گھر بی بی چک کیتے پر حضور کو نہ پایا. ایویں مایوس تھی کہ آندھی پئیے بی بی پاک نظر جو فرمائیے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نظر فرمائیے حضور قبرستان دو طرف ڈٹھے سی جو نور دی لاٹ نکلی کھڑیے آسمان نار رلی کھڑیے. ام المؤمنین سمجھ گئے جو سید المرسلین قبرستان تشریف گھن گئے اور این رات قبرستان دی زیارت کرنا نبی صحیح دی سنت گل ختم کرنا غور کرے سو. ام المؤمنین اما عائشہ فرمینن میں ہولے ٹر دی گئیاں میں جو گئیاں میں جتھے حضور ہچکین حضور رون دے پن سر سجدے جو رکھ کے امت دے مغفرت دی دعا پہ مغفرت ان جملے تے ذرا غور کرے سو. ام المؤمنین اما عائشہ فرمینن میں جو ایویں قریب گئیاں تے حضوری ایویں سر چاہتے حضور دا چہرہ متغیر آپ دا اکھا مبارک سرخن فرمائی میں سر چاہتے نے فرمایا من انتے. حاجی صاحبان عربی سمجھانا لے ماشاءاللہ سنتے بیٹھے ہوئے تے سن کے تو سائیں ہون عالم فاضل بنے ودے ہوئے تو کو پتہ ہی لگ دے ہون مولوی کہری جا گیا ودے. حضور نے فرمایا من انتے کون ہے ان توارے کو پوچھتا حضور ہانی اما عائشہ پاک دے حجرے چھے اٹھی کے اما پاک کی نو بہر تشریف گن گے اور اما پاک جو گئی کھڑی حضور سجدے سار رکھے حضور سار چاہتے فرمایا من انتے کون ہے تو ام المؤمنین عرض کی تھی حضور انا عائشہ میں عائشہ آئی کھڑی. حضور نے فرمایا من عائشہ کیڑی ہے عائشہ کیا خیال ہے حضور نہ جان دیں علماء فرمینن اے مقام استغراق آئی اللہ نال ڈائریکٹ لین ملی پئی آئی حضور امت کو بخشویں دے پیان رب بخشیں دا پیا. ان توجہ کرے سو فرمایا من ابو بکر اما پاک نے فرمایا ابو بکر انا عائشہ تو بنت ابو بکرن فرمایا ابو بکر دی قبلہ دھی آئی کھڑیاں سرکار نے فرمایا من ابو بکر. اما عائشہ فرمینن میرے جسم میں جو لرزہ تاری تھی گیا کپ کپی تاری تھی گئی جے کو اساں دے کمباٹ جسم میں پہ گیا اما پاک ڈر گئے انشاءاللہ خیر ہوئے اے ہونے حضور میرے حجرے چوان دے پین ہون میری سنیانی بھول گئی ہے بے ساختہ اما پاک نے جواب دیتا مٹھا محمد انا عائشہ تو بنت ابو بکر بن قحافہ قحافہ دا پتر ابو بکر سرکار نے فرمایا من قحافہ کیڑا قحافہ. ام المؤمنین ہن بیتابی نال کھڑ نہیں سگی اتھوں پچھو ہے قدمہ دے اما واپس چلے گئی. شیخ معین الدین چشتی اجمیری روح تڑفی وہاں کہ کاش اما جی میں حضور تو کوئی نہیں سناتا ابو بکر دے بارے چی ایویں فرمائے نے قحافہ دے بارے چی ایویں فرمائے نے اتھائیں دا پوچھ گھنیا من انت یا رسول اللہ تو سا کونی بل دسن ہا کہ محمد ہاں یا احمد ہاں ثابت ہویا. اما عائشہ واپس آئی تو حضور کافی دیر دے بعد آئے حضور آج کی دے گی ہاوے فرمایا عائشہ بجٹ دی رات آئی امت کو بخشوا من گیا ہون غور کرا ہے اما عائشہ پوچھ گی دائے سونا ول چوکھی امت بخشوا آئے وے کتنی امت بخشوا آئے وے
سرکار نے فرمایا بنو کلب دا جڑا دو قبیلے ہیں نا عرب دے اندر بہت بڑے بڑے بکریاں ہیں وڈیا وڈیا بھیڑاں ہیں بے بہا ایڑے فرمایا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب فرمایا عائشہ بنو کلب دے دو قبیلے ہیں بکریاں بھیڑاں جتنے انہاں دے وال نا انہاں والاں دے برابر میں مجرماں کو میں محمد اج رات چھڑواں